السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 196 ایپیسوڈ نمبر 196 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اب تک SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے تمام درس اور ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے ذریعے کمنٹ کریں، لائک کریں اور اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے، ان سبق آموز حکایات کو عام کرنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ حکایت نمبر 627۔ چار ذہین بھائی۔ نزار بن معد ایک بڑا رئیس آدمی تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام مضر، ربیہ، ایاد اور انمار تھے۔ نزار بن معد جب مرنے لگا تو اپنا مال 4 بیٹوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس نے 4 کو بلایا۔ کہا، بیٹوں دیکھو، فلاں چیز مضر کی ہے، فلاں ربیہ کی، فلاں ایاد کی اور فلاں انمار کی۔ اگر مال کی تقسیم میں کچھ مشکل پیش آئے تو افئی بن جرہمی شاہ نجران کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ نزار بن معد کے مرنے کے بعد تقسیم میں مشکل دیکھ کر یہ 4 بھائی شاہ نجران کے پاس پہنچنے کے لیے نجران روانہ ہوئے۔ چلتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک چرا ہوا کھیت دیکھا۔ مضر نے کہا، جس اونٹ نے یہ کھیت کھایا ہے وہ کانا ہے۔ ربیہ نے کہا، وہ لنگڑا بھی ہے۔ ایاد نے کہا، وہ سست بھی ہے۔ انمار نے کہا، اس کے دانت بھی کمزور ہیں۔ اتنے میں اونٹ والا اونٹ کی تلاش میں وہاں آ نکلا۔ ان سے اونٹ کا پتہ دریافت کیا۔ مضر نے کہا، تمہارا اونٹ کانا ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ ایاد نے کہا، وہ سست رفتار بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ انمار نے کہا، اس کے دانت بھی کمزور ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ ربیہ نے کہا، کیا وہ لنگڑا بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر 4 نے کہا، لیکن بھائی، خدا کی قسم، ہم نے تمہارا اونٹ کہیں نہیں دیکھا۔ وہ حیران ہو کر بولا کہ نشانیاں تو تم نے ساری اور مکمل بتا دیں، پھر یہ کیسے مان لوں کہ تم نے میرے اونٹ کو نہیں دیکھا ہے؟ 4 بھائی بولے، واقعہ یہی ہے کہ اونٹ ہم نے بالکل نہیں دیکھا۔ اونٹ کا مالک ان کے ساتھ نجران پہنچ گیا۔ شاہ نجران سے ان 4 بھائیوں کی شکایت کر دی کہ 4 نے میرے اونٹ کی پوری نشانیاں بتا دی ہیں، مگر اونٹ دیکھنے کا انکار کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے بن دیکھے اونٹ کی نشانیاں بتا دینے کی وجہ پوچھی تو مضر بولا، جناب، کھیت کو میں نے ایک سمت سے کھایا ہوا دیکھا اور دوسری جانب کو سالم پایا تو میں سمجھ گیا کہ اونٹ ایک چشم ہے۔ ربیہ نے کہا، میں نے زمین پر پیر کا ایک نشان دوسرے پیروں کے نشان کے مقابلے ہلکا پایا تو میں نے جان لیا کہ وہ لنگڑا ہے۔ ایاد نے کہا، میں نے اس کی منگنیوں کو بہت تھوڑے فاصلے پر مجتمع پایا، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اونٹ سست رفتار ہے۔ اگر تیز رفتار ہوتا تو منگنیاں دور دور تک منتشر پڑی ہوتی۔ انمار نے کہا، میں نے کھیت کا نرم حصہ کھایا ہوا اور سخت حصہ چھوڑا ہوا دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اونٹ کے دانت کمزور ہیں۔ بادشاہ نے ان کی یہ گفتگو سنی
تو اونٹ والے سے کہا کہ میاں تمہارا اونٹ واقعی انہوں نے نہیں دیکھا، جاؤ جا کر اسے تلاش کرو۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان چاروں مہمانوں کو مہمان خانے میں بھیجا تاکہ وہ کچھ کھا پی لیں۔ چاروں ایک کمرے میں پہنچے۔ کھا پی کر مضر نے کہا کہ یہ شراب جو ہم نے پی ہے کسی قبرستان کے درختوں کی قصیدہ ہے۔ ربیع نے کہا یہ جو گوشت ہم نے کھایا ہے کسی کتیا کے دودھ کے پلے ہوئے بکرے کا ہے۔ ایاد نے کہا یہ جو روٹیاں ہم نے کھائی ہیں ان کا آٹا کسی حیض والی عورت نے گوندھا ہے۔ انمار نے کہا ہم آج جس کے مہمان ہیں وہ اپنے باپ کا نہیں، یعنی بادشاہ غیر حلالی ہے۔ ان کی یہ ساری گفتگو جاسوس نے بادشاہ سے کہہ دی۔ بادشاہ نے فوراً شراب کسید کرنے والے کو بلا کر دریافت کیا کہ شراب کہاں کی تھی۔ بادشاہ کے تیور دیکھ کر اس نے سچ سچ بتا دیا، حضور آپ کے باپ کی قبر پر لگے ہوئے پھلدار درختوں کی قصید کی گئی تھی۔ بادشاہ نے پھر قصاب کو بلایا اور پوچھا کہ گوشت کس چیز کا تھا۔ قصاب نے بھی سچ سچ کہہ دیا کہ یہ گوشت کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے ایک موٹے تازے بکرے کا تھا۔ بادشاہ پھر گھر پہنچا، آٹا گوندنے والی کے متعلق تحقیق کی تو واقعی وہ حائضہ تھی۔ ان تینوں باتوں کی صحت معلوم کرنے کے بعد بادشاہ حیران ہو کر دل ہی دل میں کہنے لگا اب تو چوتھی بات بھی درست نکلے گی۔ غصے میں اپنی ماں کے پاس پہنچا، تلوار لے کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا سچ سچ بتا میں حلالی ہوں یا حرامی۔ ماں نے کہا بیٹا خود ہی اندازہ کر لو، حلالی ہوتے تو ماں کی چھاتی پر یوں سوار ہوتے۔ واقعہ یہ ہے کہ مرحوم بادشاہ سے میرا کوئی بچہ نہ تھا۔ میں ڈر گئی کہ اس طرح حکومت دوسروں کے پاس چلی جائے گی، اس لیے میں نے زنا کے ذریعے تجھے حاصل کیا، مشہور تجھے بادشاہ کا بیٹا کر دیا۔ یہ حقیقت سن کر بادشاہ انتہائی کرب و ملال کے ساتھ واپس آ گیا۔ چاروں بھائیوں سے کہنے لگا میں نے تمہاری ساری گفتگو سنی، پھر تحقیق کی، اس کے بعد تصدیق بھی کر لی، مگر یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم نے ان باتوں کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ مضر نے کہا جناب شراب پینے سے سرور و انبساط اور چستی پیدا ہوتی ہے، مگر آپ کی شراب پی کر حزن و ملال اور سستی پیدا ہوئی۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی باغ سے نہیں بلکہ قبرستان سے قصید کردہ ہے۔ ربیہ نے کہا بکرے کے گوشت پر ہمیشہ چربی اوپر اور بوٹی نیچے ہوتی ہے، برخلاف کتے کے گوشت کی بوٹی اوپر اور چربی نیچے ہوتی ہے۔ ہم نے جو گوشت کھایا وہ دوسرے قسم کا تھا۔ یہ تو ناممکن تھا کہ آپ کے یہاں کتے کا گوشت پکتا، اس لیے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ بکرا کسی کتیا کے دودھ سے پلا ہوگا۔ ایاد نے کہا حائضہ عورت کے گوندھے ہوئے آٹے کی روٹی سالن میں ڈالنے سے بکھر جاتی ہے اور اس کے ریزے ریزے الگ ہو جاتے ہیں، چنانچہ ہم نے جو روٹیاں کھائیں ان کا بھی یہی حال تھا، اس لیے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ آٹا کسی حیض والی عورت نے گوندھا ہے۔ انمار نے کہا جناب کے مرحوم بادشاہ بڑے مہمان نواز اور ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، عزت و شرافت بھی اسی میں ہے، مگر آپ نے تنہا ہمیں کمرے میں بھیج دیا، اس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ اپنے باپ کے نہیں ہیں، ورنہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ بادشاہ نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے اپنا جھگڑا چکانے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا جھگڑا چکانا میرے بس کی بات نہیں، برائے کرم واپس چلے جاؤ، مجھ سے جو لینا ہے وہ لے لو، خدا را اپنی تحقیق اور کسی سے نہ کہنا۔ سبق: بعض لوگ ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ جہاں دوسروں کا ذہن بھی نہیں پہنچتا وہاں ان کا ذہن پہنچ جاتا ہے، یہ عام لوگوں کی بات ہے، پھر جو اللہ کے خاص اور مقبول بندے ہیں ان کے علم اور عرفان کی شان کیا ہوگی؟ ان کے لیے کیوں نہ کہا جائے کہ وہ ایسی ایسی باتیں جان لیتے ہیں جن کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔
آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔